بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے تفسیر کی۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ ناس کی تفسیر بیان کی اور انشاءاللہ آج سورہ فلق کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں ذرہ برابر شبہ کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ جس کتاب کی تفسیر سن رہے ہیں اور الحمدللہ اس کتاب کو جب بارہا آپ پڑھتے ہیں ابتدا سے، تو یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اس قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ کہ تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کا بیان اس قرآن کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت مومنوں کو یہ ملی ہوئی ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کرتے تو یہ ان کی کم عقلی ہے۔ بس یہی کہ انسانوں کو خصوصاً مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں۔ الحمدللہ آپ ہم سے جڑے اور انشاءاللہ اس پر آپ کو ضرور قرآن مقدس یعنی فہم قرآن انشاءاللہ ضرور حاصل ہوتا رہے گا۔ بس الحمدللہ بس یہی گزارش ہے کہ ہر چیز میں آپ لوگ آگے جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو الحمدللہ ایک مومن کو سب سے آگے آ جانا چاہیے۔ تو الحمدللہ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس سے پہلی ویڈیو سورہ ناس کی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی اس وجہ سے ویڈیو اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ الحمدللہ جن صورتوں کو بارہا لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں تاکہ ان کا کم از کم مفہوم اور مطلب مقصد پتہ چل جائے الحمدللہ۔ تو آج سورہ فلق الحمدللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتان کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ان دونوں سورہ کو معوذتان نام سے ذکر کیا گیا ہے الحمدللہ۔ ان کی عظمتیں دونوں صورتوں کی اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لبید اور اس کی بیٹیوں نے اللہ اکبر جادو کیا، لبید کا خاص طور سے اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے اس کا ملتا ہے، اس نے جادو کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، کنگھی کے بال یا کنگھی کے دانے وغیرہ لیے اور اس میں گروہ لگائی، کنویں میں ڈلوا دیے۔ بہرحال یہ کچھ واقعہ ہیں، لیکن جو اصل بات یہ کہ معوذتان یعنی کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں، بندہ جب ان دونوں سورہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، الحمدللہ کتنی بھی بری نظر کیوں نہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حاسد کے حسد ہو یا ظالم کا شر، کسی بھی اعتبار سے اگر مومن اس کی تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا ضرور اس کو فیض مل جائے گا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہری بدن پر رہا، الحمدللہ آپ کے عقل پر ذرہ برابر بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی شبہ یا اثر نہیں پڑا الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا کرم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا تو آپ آرام فرما ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے خواب میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، فلاں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ایک دونوں طرف، ایک سیدھی طرف، ایک دوسری یعنی کہ الٹی طرف بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ صورتیں نازل ہوئیں الحمدللہ۔ اب ہوا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے صبح، الحمدللہ بیدار ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی، اس کو لے آؤ۔ اب الحمدللہ لے آئے، اور یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ اسی وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ چیز سکھا دی کہ آپ وہاں جانا اور یہ یعنی کہ سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرنا، وہ گرہ جو اس میں بندھی ہوئی تھی وہ کھل جائیں گی۔ اور یہ بھی ملتی ہے روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس چیز کو لایا گیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، تو الحمدللہ جیسی جیسی تلاوت کرتے جاتے ویسی ویسی گروہ کی یعنی کہ گانٹھیں کھلتی جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، ہم اس کو الحمدللہ سمجھیں اور ہر طریقے سے الحمدللہ
اگر ہم اپنا یہ معمول بنا لیں کہ دنیا کے اندر ہر مخلوق کے شر سے، حاسدوں کے حسد کے شر سے، جادوگروں کے جادو کے شر سے، بری نظر کے شر سے، الحمدللہ شیطان کے ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے سورہ فلق کی، سورہ ناس کی، الحمدللہ۔ اور بھی دیگر باتیں ترجمے کے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں چلتا ہوں۔ یہ مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بڑی عظمت والی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر لے کہ اس کے اندر صبح کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، تو یہاں سب سے خوبصورت بات یہ سمجھ لیں، صبح کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی اندھیروں کو مٹا کر اللہ صبح یعنی کہ صبح عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اجالا عطا فرماتا ہے، الحمدللہ۔ تو دلوں پر ایک الگ ہی خوشی سا رشک طاری ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اسی طرح ہر پریشانی، ہر چیز، ہر بلا سے حفاظت اگر کوئی ذات کرتی ہے تو وہ اللہ کی ہے، الحمدللہ۔ تو اسی طرح جس طرح رات کی تاریکی کو اللہ صبح دے کر یعنی کہ دن دے کر دور فرما دیتا ہے، اسی طرح ہر برے شر سے، ہر شر سے اللہ حفاظت فرمانے والا ہے اور فرما دیتا ہے جب بندہ چاہتا ہے کہ میری حفاظت میرا رب فرمائے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، سب مخلوق مکلف ہوں یا غیر مکلف۔ اور یہاں روایات یہ ملتی ہے کہ مخلوق سے مراد سب سے بڑا ابلیس ہے، اللہ اکبر۔ تو یعنی ابلیس کے ہر شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اس کی سب مخلوق کی شر سے۔ اس کے بعد والی آیت ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ یعنی یہاں جو ذکر ہے اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، یہاں جب چاند ڈوبتا ہے تو سخت اندھیری طاری ہوتی ہے، تو اس تاریکی راتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، کیونکہ ان تاریک راتوں میں جادوگر یا اور بھی دیگر برے برے عمل لوگ کرتے ہیں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو اس کی پناہ بھی اللہ سے لی جا رہی ہے، مولا ان تاریک راتوں سے ہماری حفاظت فرما، الحمدللہ۔ کیونکہ لوگ اس کو نعوذ باللہ غیر قوم کے اندر امامس کی راتیں بھی بولی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں سب سے بڑی بات یہ کہ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، یعنی کہ چاند ڈوب جائے پھر تاریک چھا جائے، کیونکہ جب 27 میں چاند ڈوب جاتا ہے تو یہ 2-3 راتیں بڑی سخت کالی رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ کی پناہ یہاں بھی مانگی جا رہی ہے کہ مولا ہر فتنے سے میری حفاظت فرما۔ اس کے بعد والی ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں انہی باتوں کا ذکر ہے کہ لبید، اور جب یہ لبید جادو کرنے والا اور گروہ میں جو گانٹھیں لگا رہی پھونک مار رہی وہ اس کی بیٹیاں عورتیں تھیں۔ تو یہاں ہر جادوگر کے جادو سے، اللہ اکبر، یہ بھی یاد رکھیں یہ ایمان والوں کا ایمان ہے کہ بذات کوئی بھی کسی بھی طاقت کا مالک نہیں ہے۔ اگر جادو کے اندر جادو کی طاقت رکھنے کا اثر پیدا کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن انصاف، اللہ نے یہ دنیا عمل کے لیے رکھی ہے کہ بندہ جیسا عمل کرے گا وہاں ویسا پائے گا۔ اب کوئی برا عمل اختیار کرتا ہے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے یا لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، وہاں سب چیز کا حساب ہونا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے اندر طاقت جو بھی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، اور اس کو دور کرنے کی طاقت بھی جو ہے وہ اللہ کی ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا اسی بات کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بدبختوں نے کیا۔ اس کے بعد والی ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، اللہ اکبر۔ حسد بولتے کس کو ہیں؟ آپ کسی نعمت کے ملنے پر کسی کو کوئی نعمت مل جائے، مان لیجئے کسی نے خوبصورت گھر بنا لیا یا فلاں کے پاس کوئی گاڑی آ گئی، اب تم یہ سوچو کہ اس کو مل کیسے گئی، اس کی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، گھر خراب ہو جائے، گھر برباد ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، یعنی کہ تمام طرح کی نعمت چھن جانے کی نیت سے حسد کریں۔ اور رشک والا حسد نہیں بلکہ یہ الحمدللہ امنگ رکھے
کہ مولا جس طرح تو نے فلاں کو نعمت عطا فرمائی ہے تو نے ہی دی ہے، تو مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک کی چیز ہے اور اس بات پر، اس نیت پر رشک کیا جائے الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ حسد سے نکل کر، جلن سے نکل کر بندہ اپنے رب سے الحمدللہ نعمت کے لینے کو الحمدللہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے یہ نعمت عطا فرما، اور مانگنی بھی چاہیے۔ ہم رب کے محتاج ہیں الحمدللہ، ہم سب کا ایمان ہے کہ سب کچھ رب ہی دیتا ہے، سب کچھ رب تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں آخری والی آیت جو ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے، بھئی ظاہر سی بات ہے جب بری نیت کرے گا ہو سکتا ہے برے کام بھی کرنے لگ جائے، کسی کو تباہ کرانے کے لیے جادو کرنے لگ جائے یا جادو کروانے لگ جائے، اور آج کے وقت میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو چاہیے اس طرح کے کام نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے الحمدللہ۔ جب تک دل میں رب کا خوف طاری نہیں ہوگا، رب کا خوف نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ اکبر، ایمان والے نہیں ہوں گے۔ صحیح معنی میں ایمان کی چاشنی اس کو نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ الحمدللہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ رب کی محبت پہلے لے کر آتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سورہ فلق تھی، یہ آخری آیت جو میں نے بیان کی الحمدللہ۔ آپ سب کو اور الحمدللہ جتنے بھی ناظرین ہیں اور ہمیں بھی الحمدللہ یہ چاہیے کہ ہر نظر لگے، کوئی پریشانی آ جائے تو الحمدللہ اس کو معمول کے مطابق کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ کثرت کا ذکر ہے، یوں تو بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ 11 مرتبہ پڑھ لی جائے، اول آخر درود شریف پڑھ لی جائے تو الحمدللہ نظر بد سے حفاظت ہوگی، ہر برے کرنے والے کے شر سے حفاظت ہوگی الحمدللہ۔ تو سورہ فلق، سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کریں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ صورتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے قبل جو ہماری ویڈیو ہے وہ سورہ ناس کی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں جو سورہ ہے وہ سورہ ناس ہے۔ تو الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ اس سورہ کو آپ سنی ہے تو اس کے بعد میں سورہ ناس جو دوسری ویڈیو ہے اس میں بھی وزٹ کریں اور الحمدللہ دیکھیں، سنیں اور اس کے قرآن کے فیض سے مالا مال ہوں۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے مولا ہم سب کو قرآن مقدس سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن مقدس کے فرامین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے سے سمجھ کر ہم سب کو مولا الحمدللہ پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔